حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک کے اشارے سے بغیر بادل کے برسات کیسے ہو گئی؟ عیسائی دھرم کا ایک سادھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے کیسے پہچان لیا کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی معمول کے اعتبار سے پڑھا لکھا کیوں نہیں بنایا؟ آئیے سیرت مصطفیٰ سیریز کے ایپیسوڈ نمبر 5 میں ان سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابو طالب کے پاس حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں لے لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک خصلتوں اور دل لبھا دینے والی بچپن کی پیاری پیاری اداؤں نے ابو طالب کو آپ کا ایسا گرویدہ بنایا کہ مکان کے اندر اور باہر ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھتے، اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے، اپنے پاس ہی آپ کا بستر بچھاتے اور ایک لمحہ کے لیے بھی کبھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولے ہوں، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو کوئی ایذا پہنچائی ہو، یا بیہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں، یا کبھی کوئی خلاف تہذیب بات کی ہو۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک اطوار، نرم گفتار، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔ آپ کی دعا سے بارش۔ ایک مرتبہ ملک عرب میں انتہائی خوفناک قحط پڑ گیا۔ اہل مکہ نے بتوں سے فریاد کرنے کا ارادہ کیا، مگر ایک حسین و جمیل بوڑھے نے مکہ والوں سے کہا، اے مکہ والو، ہمارے اندر ابو طالب موجود ہے جو بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور کعبہ کے متولی اور سجادہ نشیں بھی ہیں۔ ہمیں اس کے پاس چل کر دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ چنانچہ سرداران عرب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فریاد کرنے لگے کہ اے ابو طالب، قحط کی آگ نے سارے عرب کو جھلسا کر رکھ دیا ہے۔ جانور گھاس پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور انسان دانہ پانی نہ ملنے سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں۔ قافلوں کی آمد و رفت بند ہو چکی ہے اور ہر طرف بربادی و ویرانی کا دور دورہ ہے۔ آپ بارش کے لیے دعا کیجیے۔ اہل عرب کی فریاد سن کر ابو طالب کا دل بھر آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر حرم کعبہ میں گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور دعا مانگنے میں مصروف ہو گئے۔ درمیان دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ ایک دم چاروں طرف سے بدلیاں نمودار ہوئی اور فوراً ہی اس زور کا باران رحمت برسا کہ عرب کی زمین سیراب ہو گئی۔ جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ چٹیل میدانوں کی زمینیں سرسبز و شاداب ہو گئیں۔ قحط دفع ہو گیا اور کال کٹ گیا اور سارا عرب خوشحال اور نہال ہو گیا۔ چنانچہ ابو طالب نے اپنے اس طویل قصیدہ میں، جس کو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں نظم کیا ہے، اس واقعہ کا ایک شعر اس میں اس طرح ذکر ہے کہ وہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گورے رنگ والے ہیں کہ ان کے رخ انور کے ذریعے بدلی سے بارش طلب کی جاتی ہے۔ وہ یتیموں کا ٹھکانہ اور بیواؤں کے نگہبان ہیں۔ امی لقب۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امی ہے۔ اس لفظ کے دو معنی ہے، یا تو یہ ام القریٰ کی طرف نسبت ہے۔ ام القریٰ مکہ مکرمہ کا لقب ہے، لہٰذا امی کے معنی مکہ مکرمہ کے رہنے والے، یا امی کے یہ معنی ہیں کہ آپ نے دنیا میں کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی عظیم الشان معجزہ ہے کہ دنیا میں کسی نے بھی آپ کو نہیں پڑھایا لکھایا، مگر خداوند قدوس نے آپ کو اس قدر علم عطا فرمایا کہ آپ کا سینہ اولین و آخرین کے علوم و معارف کا خزینہ بن گیا، اور آپ پر ایسی کتاب نازل ہوئی جس کی شان تبیاناً لکل شے یعنی ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ حضرت مولانا جامی علیہ الرحمہ نے کیا خوب فرمایا، یعنی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی مکتب میں گئے، نہ لکھنا سیکھا، مگر اپنے چشم و ابرو کے اشارے سے سینکڑوں مدرسوں کو
سبق پڑھا دیا۔ ظاہر ہے کہ جس کا استاذ اور تعلیم دینے والا خلاق عالم جل جلالہ ہو، بھلا اس کو کسی اور استاد سے تعلیم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، ایسا امی کس لیے منت کش استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک اکرم نہیں۔ آپ کے امی لقب ہونے کا حقیقی راز کیا ہے؟ اس کو تو خداوند علام الغیوب کے سوا اور کون بتا سکتا ہے، لیکن بظاہر اس میں چند حکمتیں اور فوائد معلوم ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ تمام دنیا کو علم و حکمت سکھانے والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور آپ کا استاد صرف خداوند عالم ہی ہو، کوئی انسان آپ کا استاد نہ ہو، تاکہ کبھی کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پیغمبر تو میرا پڑھایا ہوا شاگرد ہے۔ دوم یہ کہ کوئی شخص کبھی یہ خیال نہ کر سکے کہ فلاں آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد تھا تو شاید وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم والا ہوگا۔ سوم یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی یہ وہم بھی نہ کر سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پڑھے لکھے آدمی تھے اس لیے انہوں نے خود ہی قرآن کی آیتوں کو اپنی طرف سے بنا کر پیش کیا ہے اور قرآن انہی کا بنایا ہوا کلام ہے۔ چہارم یہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں تو کوئی یہ نہ کہہ سکے گا کہ پہلی اور پرانی کتابوں کو دیکھ دیکھ کر اس قسم کی انمول اور انقلاب آفری تعلیمات دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ پنجم یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد ہوتا تو آپ کو اس کی تعظیم کرنی پڑتی، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے اس لیے پیدا فرمایا تھا کہ سارا عالم آپ کی تعظیم کرے، اس لیے کہ حق جل شانہ کی قدرت نے اس کو گوارا نہیں فرمایا کہ میرا محبوب کسی کے آگے زانوے تلمذہ تہ کرے اور کوئی اس کا استاد ہو۔ واللہ تعالی عالم۔ سفر شام و بحیرہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 12 برس کی ہوئی تو اس وقت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔ ابو طالب کو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی والہانہ محبت تھی، اس لیے وہ آپ کو بھی اس سفر میں اپنے ہمراہ لے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل 3 بار تجارتی سفر فرمایا، 2 مرتبہ ملک شام گئے اور 1 بار یمن تشریف لے گئے۔ یہ ملک شام کا پہلا سفر ہے۔ اس سفر کے دوران بصرہ میں بحیرہ راہب یعنی عیسائی سادھو کے پاس آپ کا قیام ہوا۔ اس نے تورات و انجیل میں بیان کی ہوئی نبی آخر الزماں کی نشانیوں سے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ اس نے آپ کے قافلے والوں کی دعوت کی اور ابو طالب سے کہا کہ یہ سارے جہاں کے سردار اور رب العالمین کے رسول ہیں جن کو خدا نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ شجر و حجر ان کو سجدہ کرتے ہیں اور ابر ان پر سایہ کرتا ہے اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے، اس لیے تمہارے اور ان کے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ اب تم ان کو لے کر آگے نہ جاؤ اور اپنا مال تجارت یہی فروخت کر کے بہت جلد مکہ چلے جاؤ، کیونکہ ملک شام میں یہودی لوگ ان کے بہت بڑے دشمن ہیں، وہاں پہنچتے ہی وہ لوگ ان کو شہید کر ڈالیں گے۔ بحیرہ راہب کے کہنے سے ابو طالب کو خطرہ محسوس ہونے لگا، چنانچہ انہوں نے وہی اپنی تجارت کا مال فروخت کر دیا اور بہت جلد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ بحیرہ راہب نے چلتے وقت انتہائی عقیدت کے ساتھ آپ کو سفر کا کچھ توشہ بھی دیا۔ اعلان نبوت سے پہلے کے کارنامے۔ جنگ فجار۔ اسلام سے پہلے عربوں میں لڑائیوں کا ایک طویل سلسلہ جاری تھا۔ انہی لڑائیوں میں سے ایک مشہور لڑائی جنگ فجار کے نام سے مشہور ہے۔ عرب کے لوگ ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب ان 4 مہینوں کا بے حد احترام کرتے تھے اور ان مہینوں میں لڑائی کرنے کو گناہ سمجھتے تھے، یہاں تک عام طور پر ان مہینوں میں لوگ تلواروں کو نیام میں رکھ دیتے اور نیزوں کی برچھیاں اتار لیتے تھے، مگر اس کے باوجود کبھی کبھی کچھ ایسے ہنگامی حالات درپیش ہو گئے کہ مجبوراً ان مہینوں میں بھی لڑائیاں کرنی پڑی، تو ان لڑائیوں کو اہل عرب حروب فجار گناہ کی لڑائیاں کہتے تھے۔ سب سے آخری جنگ فجار جو قریش اور قیس کے قبیلوں کے درمیان ہوئی، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 20 برس کی تھی۔ چونکہ قریش اس جنگ میں حق پر تھے، اس لیے ابو طالب وغیرہ اپنے چچاؤں کے ساتھ آپ نے بھی اس جنگ میں
شرکت فرمائی، مگر کسی پر ہتھیار نہیں اٹھایا، صرف اتنا ہی کیا کہ اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے رہے۔ اس لڑائی میں پہلے قیس پھر قریش غالب آئے اور آخرکار صلح پر اس لڑائی کا خاتمہ ہو گیا۔ حلف الفضول۔ روز روز کی لڑائیوں سے عرب کے سینکڑوں گھرانے برباد ہو گئے تھے۔ ہر طرف بد امنی اور آئے دن کی لوٹ مار سے ملک کا امن و امان غارت ہو چکا تھا۔ کوئی شخص اپنی جان و مال کو محفوظ نہیں سمجھتا تھا، نہ دن کو چین نہ رات کو آرام۔ اس وحشتناک صورتحال سے تنگ آ کر کچھ صلح پسندوں نے جنگ فجار کے خاتمہ کے بعد ایک اصطلاحی تحریک چلائی۔ چنانچہ بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو اسد وغیرہ قبائل قریش کے بڑے بڑے سرداران عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے یہ تجویز پیش کی کہ موجودہ حالات کو سدھارنے کے لیے کوئی معاہدہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ خاندان قریش کے سرداروں نے بقائے باہم کے اصولوں پر جیو اور جینے دو کے قسم کا ایک معاہدہ کیا اور حلف اٹھا کر عہد کیا کہ ہم لوگ ملک سے بے امنی دور کریں گے، مسافروں کی حفاظت کریں گے، غریبوں کی امداد کریں گے، مظلوم کی حمایت کریں گے، کسی ظالم یا غاصب کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے۔ اس معاہدے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے اور آپ کو یہ معاہدہ اس قدر عزیز تھا کہ اعلان نبوت کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس معاہدے کے بدلے میں کوئی مجھے سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی۔ اور آج اسلام میں بھی اگر کوئی مظلوم یا آل حلف الفضول کہہ کر مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ اس تاریخی معاہدے کو حلف الفضول اس لیے کہتے ہیں کہ قریش کے اس معاہدے سے بہت پہلے مکہ میں قبیلہ جرہم کے سرداروں کے درمیان بھی بالکل ایسا ہی ایک معاہدہ ہوا تھا، اور چونکہ قبیلہ جرہم کے وہ لوگ جو اس معاہدے کے محرک تھے ان سب لوگوں کا نام فضل تھا، یعنی فضل بن حارث اور فضل بن وداع اور فضل بن فضالہ، اس لیے اس معاہدے کا نام حلف الفضول رکھ دیا گیا، یعنی ان چند آدمیوں کا معاہدہ جن کے نام فضل تھے۔